أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء اکرام، منتظمین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے، اعلان کرنے میں سلائٹ مسٹیک تھی، موجودہ دور میں حلال کمائی کے طریقے اور حرام کمائی سے بچنے کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے۔ ویسے اگر دیکھیں تو حرام کمائی کے طریقے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حرام کمائی کے طریقے کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ تاکہ بچ سکیں ہم۔ اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے تو وہ انجانے میں بھی حرام میں پڑ جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کے زمانے اور دور میں ہم لوگ اور بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جو بات کہی گئی ہے وہ آج کے دور میں کس طرح سے فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج دیکھیے جس طرح سے ٹریڈ، کامرس، بزنس کا ڈیولپمنٹ ہوا، جس طرح سے بزنس اور تجارت کے ساری شکلیں بڑھ کر آج دنیا کی اکانومی کو، دنیا کی زندگی کو کنٹرول کرنے والی ایک چیز ہے تو وہ پیسہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کا ریئل فتنہ مال ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس چیز کے تعلق سے بہت سارے لوگوں میں سوچ یہ ہے کہ ہماری دینداری مسجد تک، اور مسجد کے باہر نکلے تو یہ تو بزنس کی جگہ ہے، یہ ہمارے کام کی جگہ ہے۔ دین کی جگہ مسجد ہے، کام کی جگہ باہر ہے۔ ایک حدیث یاد آتی ہے ہمیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، یاتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ما یبال الرجل ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، جس میں ایک شخص یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا، آنا چاہیے، بس جانا نہیں چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ جو اس کے پاس آیا وہ حلال آیا حرام آیا۔ اب میرے بھائیوں، آئیے ہم سب بھائی یہاں جمع ہے، الحمدللہ ہمارا بڑا دشمن شیطان قید میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ سب سے ٹف امتحان جو ہے وہ ہے پیسے کا امتحان۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم سب بھائی غور کرتے ہیں پیسوں کے متعلق انشاءاللہ، اور غور کریں کہ یہ کمائی کا معاملہ آخر میں کتنا ضروری ہے اور ایسا کیوں ہے اور کیا کیا طریقے ہیں جس سے کہ ایک انسان پھنس سکتا ہے حرام کمائی کے دلدل میں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جس سے وہ بچ کر نکل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہ دیکھیں کہ کمائی کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ایک انسان کھاتا ہے نا، اس کا اثر اس کے جسم پہ آتا ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اعمال پر بھی آتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو ہمیں دلائل کے روشنی میں بات ثبوت کے ساتھ ملتی ہے قرآن و حدیث میں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کیا کہا؟ غور کریے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اگر پاک کھائیں گے تو نیک کام کرنا سوجھے گا، اگر کھائیں گے حرام تو ویسے کام کرنا سوجھے گا۔ تو جو چیز ایک انسان کھاتا ہے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے کہ جو کھاتا ہے اس کے اندر ویسی چیز کی تاثیر زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان حرام چیزیں کھائے گا تو وہ حرام کاموں کی طرف بھی بڑھے گا۔ اور میرے بھائیوں، کھاتے تو ہم صرف نہیں ہیں، کھاتے تو ہماری بیوی اور ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہی چیز کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا جو بات ہے نیک کام کرو، وہ پاک کھائیں گے تو نیک سوجھے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ فِي مَالِ الرَّجُلِ فِتْنَةً وَفِي زَوْجَتِهِ فِتْنَةً وَوَلَدِهِ، کہ یقیناً ایک شخص کے مال میں فتنہ ہوتا ہے، اس کی بیوی میں اس کے لیے فتنہ ہوتا ہے، اس کی اولاد میں اس کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو جمع کیا اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس کی تحقیق دی کہ حدیث صحیح سند سے ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ اس امت کا فتنہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من السحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کر بنتا ہے جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر، جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر۔ اور گوشت تو صرف ہمارا نہیں بنتا، گوشت تو بیوی کا بھی بنتا ہے، بچے کا بھی بنتا ہے۔ حرام کمائی کھا کے جو گوشت بنتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے ہمارے سامنے، تو جہنم کی آگ کا حق ہو جاتا ہے اس چیز پر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی، دنیاوی طور پر بھی بربادی ہے۔ اور ہم ایک بات کو اگر سمجھ لیں کہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے رزق ایک شخص کا فکس رکھا ہے، رزق کا معاملہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ امام ابو نعیم نے اپنی اس حدیث کو اپنی کتاب الحلیہ میں جمع کیا، اس کی تحقیق صحیح الجامع میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس، یقیناً جو پاک روح ہے جبریل، نفث فی روحی، انہوں نے میرے اندر یہ بات ڈالی کہ ایک شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق نہ کھا لے، جب تک رزق نہ کھا لے تب تک دنیا سے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجملوا فی الطلب، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو، جو رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو، غلط طریقے سے کیوں حاصل کرتے ہو؟ اب ایک شخص کے لیے اگر رزق لکھا ہے کہ اسے اس مہینے میں 5000 ریال ملنے والے، اب شیطان کہتا ہے کہ دیکھو فلاں حرام کام کر لوں گے، فلاں غلط کام کر لوں گے تو 1 لاکھ ریال مل جائیں گے۔ سامنے سامنے کبھی کبھار دکھتا ہے میرے بھائیوں کہ ہاں 1 لاکھ آتے ہوئے تو دکھ رہے ہیں، اور حلال کروں گا تو 5000 ہی ملیں گے، غلط چیز کروں گا تو 1 لاکھ آتے ہوئے مل رہے ہیں۔ اب یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث میں دی ہے اور آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ میرے پاس 10,000 ریال تھے، 1,000 ریال میں نے صدقے میں دے دیا تو بچے 9,000، تو 10,000 سے 9,000 کم دکھ رہے ہیں۔ آنکھیں تو دیکھ کے بول رہی ہے کہ کم ہو گئے، کیلکولیٹر بول رہا ہے کہ کم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کم ہوتے۔ تو میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ سوال بنیاد ہے، کہ کس کی بات کو مانو گے؟ آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات کو مانو گے یا کیلکولیٹر کی بات کو مانو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رزق ہے وہ حرام کر کے زیادہ نہیں ہوتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ ریال مل رہے ہیں حرام کمائی کرنے سے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ رزق ہے اس کا وہ گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ 1 لاکھ تو ملے، اب چوری کسی نے اس کے پاس سے کر لیا، 25,000 چوری ہو گئے، لائر لے کے گیا، ڈاکٹر لے کے گیا، چیٹنگ ہو گئی، آخر میں 5,000 ہی پیٹ میں گیا۔ تو دکھ رہا تھا وقتی طور پہ کہ زیادہ آیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اتنا ہی ملا، بلکہ صحیح دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ میرے بھائیوں کئی سارے ایسے نیک کام ہوتے ہیں جن سے رزق جتنا ملنا تھا اس کی جگہ زیادہ رزق ملتا ہے، یہ بات ثابت ہے۔ حرام کر کے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ ثابت ہے، جتنا ملنا تھا اتنا ملنا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر ایک ہوتی ہے وہ جو لوح محفوظ میں لکھی اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تو جیسے مثال کے طور پر اسی مہینے میں رمضان میں لیلۃ القدر میں اگلے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس کے اندر یہ بھی نازل ہوتا ہے کہ کس کی موت ہونے والی ہے یہ سال، اس میں یہ بھی نازل ہوتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے آنے والے سال میں، ساری چیزیں نازل ہوتی ہے۔ اور صحیح دلائل سے یہ بات ہمیں بات ثابت شدہ طور پہ ملتی ہے۔ مصدر حاکم میں صحیح سند سے حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انک لتری رجلا یمشی فی الاسواق، ہو سکتا ہے کہ تم ایک آدمی کو دیکھو
کہ بازار میں چل رہا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ گیا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا، وما کنا منذرین، اور یقیناً ہم تو لوگوں کو ڈرانے ہی والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس بات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا یعنی لیلۃ القدر، یہ رات لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر میں فیصلے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی مالہ و عمرہ، تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، اگر پسند کرتے ہو کہ مال بڑھ جائے یا اس کی عمر بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب ایک آدمی کو ملنا تھا اس پورے سال میں 1 لاکھ ریال رزق ملنا تھا، لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا، تعلقات جوڑنے لگا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انعام دنیا میں بھی رکھا ہے. تو جو اسے 1 لاکھ کا رزق ملنا تھا وہ 1,10,000 ہو گیا، 1,20,000 ہو گیا. ایسے کئی سارے نیک عمل ہے. اسی طرح صدقہ بھی ایک عمل ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے. اب میرے بھائیوں، ایک چیز ہوتی ہے نمبر اور ایک چیز ہوتی ہے برکت. جیسے آپ کو پتا ہوگا، ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، سب لوگ سنتے ہیں یہ باتیں، کہ بھائی ہم لوگ اس زمانے میں اتنا ہی کماتے تھے لیکن پورا گھر کھاتا تھا، کہتے تھے نا. اب جیسے برکت کا کنسپٹ یہ ہے، کم میں زیادہ کا فائدہ، کم میں زیادہ کا فائدہ. سوچو ایک گاڑی اگر راستے سے تھوڑا ہٹ کر کے نیچے اتر گئی، اب 10 لوگ کھینچ رہے ہیں، باہر ہی نہیں آ رہی ہے. 2 پہلوان آتے ہیں، آ کر کے اٹھا کر کے رکھ دیے، تو ہم کہیں گے یہ 2 بیٹر ہے کہ 10 بیٹر ہے؟ وہ 2 10 سے باہر ہی نکلے نا. تو یعنی برکت کا معاملہ یہ ہے، کم میں زیادہ کا فائدہ. پیسے کم بھی ہو تو بھی زیادہ فائدہ دے کر چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، رزق بڑھتا ہے نیک کاموں سے، اور حرام کاموں سے الٹا جو ملنا تھا اس سے زیادہ نہیں ملتا. آدمی سوچتا ہے کہ زیادہ ملتا ہے، لیکن جتنا ملنا تھا اتنا ہی ملنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رزق کا جو معاملہ ہے اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں گڑبڑ کریں گے تو دنیا میں بھی پچھتائیں گے اور آخرت میں بھی پچھتائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ سود کا معاملہ لے لو. سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 278 اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، چھوڑ دو جو سود کا معاملہ باقی ہے، تمہارا سود کا لین دین چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو، فإن لم تفعلوا، اگر نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت ہے تو کرو، حرام کمائی والا کام کرو. لیکن نہیں ہے ہمت، جو نہیں کرنا چاہیے ایک ایمان والے کو، تو چھوڑ دینا چاہیے. یہی چیز سمجھداری ہے. دنیا کے چال چلن پہ مت جاؤ میرے بھائی. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے یہودی ہیں جو اللہ کے قانونوں کو توڑتے آئے ہیں اور توڑ رہے ہیں، اور دنیا میں بہت خوشحال قسم کی زندگی کئی بار جیتے ہوئے ملتے ہیں. لیکن دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں فیل ہونے والے بہت سارے ہیں، پاس ہونے والے کم ہیں. رزلٹ آئے گا تب اصل بات پتہ چلے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ ایک دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ کیا ہے؟ سوچو دھوکہ کیا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ آدمی جتنا نیک بنتا جا رہا ہے اتنا اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، جتنا نیکی میں آگے بڑھا، جتنا اس کا ایمان آگے بڑھا، اتنا اس کی پراپرٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اتنے عیش و آرام میں جی رہا ہے. اگر ایسا ہوتا، اور جیسے ہی گنہگار بن رہا ہے ویسے بینک بیلنس خالی ہو گیا، سب سے فٹیچر حال وہ شخص ہے جس کے پاس سب سے کم نیکیاں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کلیئر کٹ دکھتا کہ ہاں نیک بنیں گے تو پراپرٹی زیادہ ہو جاتی ہے، نیکی کے راستے میں کم ہوتے ہیں تو پراپرٹی کم ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. اور یہی ہوگا آخرت میں. جتنے نیک بنیں گے اتنی آخرت کی پراپرٹی بڑھتی ہے، اور جتنے گنہگار بنتے ہیں اتنی آخرت کی پراپرٹی کم ہو کے آخر میں گناہوں کا پلڑا بھاری نکلا تو جہنم کی آگ میں جا کے جلنا پڑے گا. یہ حقیقت ہے. لیکن دھوکہ کیا ہے کہ ایک آدمی گناہ کے کام کر رہا ہے
اور اس کی پراپرٹی بھی بڑھ رہی ہے. یہ امتحان ہے, ایگزام ہے. ایگزام کے اندر ایسا چل رہا ہے, لیکن اللہ نے بار بار اپنے سارے نبیوں کے ذریعے بتا دیا کہ اس دھوکے میں مت پڑنا, کیونکہ وقتی طور پر ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, مت دنیا فی الآخرہ, یہ دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے, کیا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایسا ہے جیسے کہ یہ دنیا ہے, یہ آخرت ہے, آخرت بیٹر ہے دنیا سے, بیٹر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت دنیا فی الآخرہ, دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے, کیا ہے, سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے, کیا لے کر آئے گی, انگلی سمندر کو میں ڈبائیں گے نا, جو لے کر آئے گی وہ دنیا ہے, اور جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے. دنیا آخرت, اور یہ دنیا اتنی تھوڑی سی ہے. اور دیکھیں اگر تو آدمی اگر سمندر میں انگلی ڈبا کر آیا ہے, دیکھ رہا ہے, تو جتنی دیر دیکھ رہا ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا, بتائیے کیا ہو جائے گا, ہاں سوکھ جائے گی. ہے تو تھوڑی سی, وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اور اتنے تھوڑے کے لیے لوگ اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں. اتنے تھوڑے کے لیے لوگ غلط راستہ, شارٹ کٹ دکھ رہا ہے, اسے اختیار کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں, ہر کسی کو چاہیے کہ اپنا ایک محاسبہ کریں, ایک جائزہ لیں. خاص طور سے اب شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا قید میں ہے, تو ہمارے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار کر صراط المستقیم پہ کیسے جما سکتے ہیں اس مہینے میں, جس کا فائدہ سال بھر ہی نہیں بلکہ زندگی بھر ہو. تو جو ہمارا دشمن قید ہے, تو آئیے میرے بھائیوں فائدہ اٹھائیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, دروس میں بھی آتے ہیں, نماز میں بھی رہتے ہیں, عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایک شخص کا ایک پرابلم ہوتا ہے, پیسہ. سب کچھ ٹھیک ہے, جب تک پیسہ سامنے آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہاں پہ جا کر آدمی کئی بار کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے جیسا بنی اسرائیل نے لیا تھا. یوم السبت, سنیچر کے دن جب انہیں منع تھا, اسی دن مچھلی اوپر آ رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جو چیز منع ہوتی ہے نا وہی سامنے آ جاتی ہے. جاب ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں جاب نہیں ملا تو کوئی ایسی جگہ ملا جہاں پہ حرام کمائی ہو. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے. صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ وہ قرآن میں, کیوں پڑھ رہے ہیں, تاکہ ہم بھی عبرت لے لیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اب کوئی کہے گا کہ مچھی تو پکڑتا نہیں ہوں میں, اور سنیچر کو ہمارے لیے تو حلال ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز سامنے آ جاتی ہے, اور آدمی کا دل چاہتا ہے بس لے لوں. لیکن یاد رکھیں گے میرے بھائیوں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. دنیا بھی برباد ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے کہا. امیجن کریے, مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے, صحیح الجامع میں تحقیق ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا 73 بابا, سود کے 73 دروازے ہیں. ایسرها, سب سے کم درجہ ایسا ہے, مثل ينكح رجل امه, جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. الگ الگ دروازے, الگ الگ درجے ہیں, 73 درجے ہیں. سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم, 1 درہم سود کا کوئی جانتے بوجھتے ہوئے کھا لے. اشد من 36 زنیہ, 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے وہ. صحیح سند سے حدیث ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہر الزنا وربا فی قریہ, جب کوئی قریے میں زنا اور ربا یہ 2 چیز عام ہو جائے, احلوا بانفسہم عذاب اللہ, انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا. کسی جگہ پر اگر زنا اور ربا عام ہو جائے نا تو اللہ کا عذاب کہاں آئے گا. یہ دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے, دنیا کا عذاب بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں امتحان میں کیا ہوتا ہے, ایک سوال دیا ہوتا ہے اور دیا ہوا ہوتا ہے صحیح جواب چنو. اب جوابوں میں دیکھیں گے تو 4 جواب میں ایک ہی صحیح جواب ہے, 3 غلط جواب ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غلط جواب ہوتے ہیں. یہاں پر ابلیس کو کس نے بنایا, اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا
کہ کیسی سرکشی کرنے والا ہے. یہ دنیا میں اتنی چمک دھمک جو ہے یہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضرۃ وخلوہ، یہ جو مال ہے یہ ہرا بھرا ہے، میٹھا ہے. والنعم صاحب المسلم، یقیناً وہ مسلم شخص بہت اچھا ہے. من اخذہ بحقہ، جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے. فجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى وابن السبیل، اور وہ اسے لگائے اللہ کے راستے میں، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کی خدمت میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے جو مذہب ہیں نا، ان کے اندر سوچ یہ ہے، جب یہ ٹاپک پہ بات شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، اگر دیندار بننا ہے تو آپ کو دنیا کو تیاگنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. وہ لوگ کہتے ہیں پیسہ برا ہے، برا ہے. ہم درس یہاں پہ ختم نہیں کر رہے ہیں، ابھی باقی ہے. ہم یہ کہہ کر ختم نہیں کریں گے کہ پیسہ برا ہے. پیسہ برا ہو سکتا ہے تو پیسے کا مال اچھا کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک حدیث صحیح سند سے ملے گی جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیما مال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے. اچھا مال، حلال مال ایک اچھے شخص کے لیے کتنا اچھا ہے. تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ہم نے مال کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مال کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے. نماز قائم کی جائے یعنی دینی خدمات، زکوٰۃ دی جائے یعنی خدمت خلق. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس کا ایک اچھا استعمال ہو. مال ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم، آدم کی اولاد کی عمر بڑھتی ہے، وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثنتان، لیکن دو چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ وہ چیز بھی بڑی ہوتی جاتی ہے، حب المالی و طول العمر، وہ ہے مال کی محبت اور عمر کی محبت. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، مال کا معاملہ اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو ایک شخص اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور بہترین کمائی وہ ہے جو بیع المبرور، ایک ایسی تجارت جو قبول ہو، جو اچھی تجارت ہو. میرے بھائیوں، آئیے آج کے اس درس میں ہم لوگ 3 چیزوں کے متعلق بات کریں گے، اور 3 چیزوں کے متعلق بات کرنے کے بعد انشاءاللہ تھوڑی کچھ شاکنگ قسم کی باتیں دیکھیں گے. پہلے جو 3 باتیں حلال کمائی کے تعلق سے کیسے حاصل ہو، ہم 3 باتیں دیکھیں گے. سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، حلال کمائی حاصل کرنے کے تعلق سے ایک سیٹ بیلٹ ہوتا ہے. جیسے گاڑی میں سیٹ بیلٹ ہوتی ہے تو یہ حلال کمائی چاہیے تو اس کی ایک بہت اہم سیٹ بیلٹ ہے جو روک دیتی ہے ایک انسان کو ایکسیڈنٹ سے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے قناعت، کنٹینٹمنٹ. مطلب آدمی کو کے پاس جو ہے الحمدللہ اس میں وہ خوش رہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الغنا فی القلب والفقر فی القلب، ایک مالداری دل میں ہوتی ہے اور غریبی بھی دل میں ہوتی ہے. ومن کان غنا فی قلبہ، اور وہ شخص جس کے دل میں مالداری ہے، لا یضرہ ما لقی من الدنیا، اسے دنیا کا کوئی پرابلم آ جائے نا تو بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. ومن کان الفقر فی قلبہ، لیکن جس کے دل میں غریبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یغنیہ ما اکثر لہ من الدنیا، اسے دنیا کی بہت چیزیں مل جائے تو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. سن رہے ہیں آپ حدیث؟ کیا آیا اس حدیث میں؟ مالداری کہاں ہے؟ بیلنس شیٹ میں نہیں ہے، مالداری بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے، مالداری دل میں ہے. جس کے دل میں مالداری ہے اسے دنیا کی بہت پرابلمز آ جائیں تو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جس کے دل میں غریبی ہے اسے بہت کچھ مل جائے نا تو بھی بیچارہ مسکین غریب ہی رہے گا. جیسے کئی لوگ ہیں ان کے پاس بہت ہے، بولے کیا حال ہے؟ بولے میرے پاس ویسا گھر نہیں ہے. بولے گاڑی ہے؟ ہاں، لیکن میرے پاس ویسی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس فلاں ٹائپ کا چیز نہیں ہے. الغنا فی القلب، مالداری کہاں ہے؟ دل میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قد افلح من اسلم، صحیح مسلم کی حدیث، وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، وہ رزق کفافا، اور اسے کافی رزق مل گیا، اسلام لے آیا، رزق مل گیا کافی، کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑا، وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں اس کے پاس قناعت آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اس پروگرام میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ مالدار بنو، مالدار، اور مالداری کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ مالدار بنیں گے انشاءاللہ کہ غریب بنیں گے؟ مالدار بن کے زندگی گزارو گے، غریب بن کے زندگی گزارنا ہے؟ بولو، مالدار بنیں گے انشاءاللہ۔ اصل مالداری کہاں ہے؟ دل میں ہے، بینک میں نہیں ہے۔ بیوی کو کہو کہ ہم لوگ بہت مالدار لوگ ہیں، مالدار بن جاؤ، مالدار میرے بھائیوں۔ غریب بن کے زندگی کیوں گزارے ہم لوگ؟ غریبی کی زندگی چاہیے آپ کو کہ مالداری کی زندگی چاہیے؟ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے، ما ذیبانی جایانی، دو بھوکے بھیڑیے، ارسل فی غنم، اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائیں کیا ہوگا؟ بھوکے ہے، بھیڑیے ہے، مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا کریں گے؟ ہاں، ماریں گے، کاٹیں گے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ذیبانی جایانی ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، یہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان دو چیزیں ہیں جو ایک شخص کے دین کو پہنچاتی ہے۔ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو جتنا نقصان پہنچاتی ہے اتنا نقصان یہ دو بھوکے بھیڑیے نہیں پہنچائیں گے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ یاد رکھیں گے یہ، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرص المرء علی المال، اگر ایک شخص کے اندر حرص ہو، حرص، لالچ، مال کی لالچ، مال کی لالچ ہو، مال چاہیے اور چاہیے، اتنا ہے اور چاہیے، اتنا ہے اور چاہیے، اتنا ہے اور چاہیے، حرص ہو، لالچ ہو، کوشش کریں، ذریعہ ہے، چھوڑ کے جائیں گے یہاں سے، ہمارا مقصد نہیں ہے زندگی کا، حرص، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو مال کی لالچ، اور نمبر دو والشرفی، عزت کی لالچ، میں آیا تم نے مجھے عزت نہیں دی، میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہونے کے بارے میں الگ حدیث ہے، ہاں؟ تو عزت کی لالچ ہے اگر دل میں، مال کی لالچ ہے دل میں، یہ دو چیزیں اتنا نقصان پہنچاتی ہے ایک شخص کے دین کو کہ جتنا نقصان وہ دو بھوکے بھیڑیے نہیں پہنچا سکتے۔ اگر منتظمین کی طرف سے اجازت ہو تو میں ایک پرائز پہ چھوٹے موٹے نظر رکھ رہا ہوں، سوال پوچھوں گا، جو صحیح جواب دیں گے ان کو ملے گا، ہاں چلے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے، اور جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیں گے، ہاں؟ حدیث میں یہ آیا کہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان یہ دو چیزیں۔ کون سی دو چیزیں؟ نہیں، وہ سوال نہیں ہے، سوال آئے گا، یہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں جی، یہ بنا پرائز کا سوال ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ حرص، کس چیز کی حرص؟ نیکی کی حرص اچھی چیز ہے، نیکی کی حرص، لالچ ہو اور نیکی کرنے مل جائے، ہاں؟ علم کی حرص اور تھوڑا سیکھنے مل جائے، اچھی چیز ہے، ہاں؟ علم کی حرص اچھی چیز ہے، نیکی کی حرص اچھی چیز ہے۔ کون سی حرص بری ہے؟ مال کی حرص اور عزت کی حرص۔ کتنا نقصان پہنچاتی ہے دین کو؟ جتنا دو بھوکے بھیڑیے مینڈیوں کو میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو سوال میرا یہ، آخر میں ایسا کیوں؟ ابھی بھوکے ہے، بھیڑیے ہیں، وہ کیسے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ کون بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے جی، کیسے ایسے؟ ہاں، بھیڑیے، سین نہ رہا ہے نا دھیان میں، بھوکے بھیڑیے مینڈیوں میں چھوڑ دیے، پھر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، کتنا صحیح جواب دیا انہوں نے، بالکل صحیح۔ آئیے، شیخ کے شاگرد ہیں، پتہ الحمدللہ، آئیے۔ بالکل صحیح جواب دیا نا۔ کیا جواب ہے؟ کہ بھئی بھوکے بھیڑیے ہے لیکن پیٹ بھر جائے گا نا تو باقی کی مینڈیوں کو چھوڑ دیں گے۔ سب کو مارتے کاٹتے نہیں پھرتے وہ، ایسے نہیں ہوتے بھیڑیے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ پیٹ بھرنے جتنا کھائیں گے باقی کو زندہ چھوڑیں گے۔ لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا، مال کی حرص اور عزت کی حرص، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آدم کی اولاد کے پاس اگر وادی بھر کے مال ہوتا،
وادی بھر کے مال ہوتا تو کیا کہتا معلوم ہے؟ ایک اور چاہیے. اور ایک اور ہوتا تو کہے گا ایک اور چاہیے. اور کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے مٹی کے. مٹی بنا پرائز کا سوال. مٹی کیسے پیٹ کو بھرے گی بھائی؟ کون کھاتا ہے مٹی؟ جی ہاں، قبر کی مٹی. کیسے؟ قبر میں جائے گا تو ہی یہ پیٹ بھرنے والا ہے. یہ بھیڑیا ہے نا، اتنا خطرناک بھیڑیا ہے نا کہ وہ بھیڑیے کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو میرے بھائیوں، یہاں معاملہ ایسا ہے کہ 3 چیزیں. سب سے پہلا پوائنٹ سیٹ بیلٹ، وہ ہے مالداری. مالداری کون سی مالداری؟ کہاں ہے مالداری؟ دل میں ہے مالداری. سیٹ بیلٹ لگا لیے نا، اب تیار ہیں آپ آگے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی سارے لوگوں میں ایک طرح کی سوچ مسلمانوں میں پیدا ہوئی. کہیں پر کبھی کیا سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ پہ بھروسہ ہے نا، اللہ دے گا رزق. ہاں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ایک توکل کا کنسیپٹ لوگوں میں پیدا ہوا، خاص طور سے صوفیہ قسم کے لوگوں میں. انہوں نے کیا کہا؟ بولتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ رزق دینے والا ہے کہ نہیں؟ تو ہاں، اللہ تو رزق دینے والا ہے. تو پھر ہم کیوں کریں؟ میرے بھائیوں، آپ سب کو میں اس تعلق سے ایک بات بتا دوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے آ کے سوال پوچھا. اونٹ تھا اس کا باہر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعقلها وتوکلوا او اطلقها وتوکلوا، کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کون ہے اونٹ کو سنبھالنے والا؟ کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو باندھوں اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا میرے بھائیوں، یہ ہمارا منہج و طریقہ کار ہے اس موضوع پر. اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاقلھا وتوکل، کہ اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. سنن ترمذی میں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ کرنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق جیسے دیتا ہے، تغدو خماسن و تروح بطانا، گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رزق ملتا ہے. لیکن بھروسہ کون سا بھروسہ؟ پرندوں کا کیسا بھروسہ ہوتا ہے؟ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہیں تب خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. مفسرین نے اتنا پیارا پوائنٹ سورہ مریم میں بتایا ہے کہ مریم علیہ السلام جب ڈلیوری کے لیے الگ گئی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کا انتظام کیا تھا. کہاں کیا تھا رزق کا انتظام؟ کہاں تھا؟ کھجور کا جو پیڑ تھا اور اس میں سے کھجور اور پینے کے لیے پانی. لیکن آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پیڑ کو ہلاؤ تو وہ آئے گا، پیڑ کو ہلاؤ تو وہ آئے گے رزق. کھجور نیچے آئیں گے؟ ایسے ہی نہیں آئیں گے. اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ نیچے بھی دے سکتا ہے نا. لیکن ایک مفسرین اس میں پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق اگر آ بھی گیا ہے تو بھی اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ کو زمزم تو دینا تھا. اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، ہاجرہ ٹینشن میں تھیں، اللہ کے فیصلے سے وہاں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی زمزم نہیں دیا. یہاں پہ ہاجرہ چڑھ رہی ہیں صفا پر، پریشان، ٹینشن میں، مشکل میں، دیکھ رہی ہیں کہاں ہے پانی. بچہ رو رہا ہے، ریگستان میں ہے، نہیں پانی ملے گا تو مر جائیں گے دونوں کے دونوں. پھر جا رہی ہیں مروہ پر، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، تب جا کے زمزم آیا. اور ہم آج تک کرتے ہیں. کیا سیکھنے کے لیے؟ رزق تو دینا تھا اللہ کو. اسماعیل علیہ السلام کا، ہاجرہ کا رزق دینا تھا، لیکن
یہ کرنے کے بعد تو ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ اونٹ کو باندھ دو. حاجرہ نے نہیں کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے اب کچھ نہیں کریں گی, انہوں نے کیا, اونٹ کو باندھ دو, بھروسہ اللہ پر کرو. تو میرے بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے ایک اہم بات ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو, لیکن ذریعے اختیار کرو, ذریعے اختیار کرو, اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو حلال رزق کے لیے, کہ کہاں سے مجھے حلال رزق مل سکتا ہے, کہاں سے اچھا جاب مل سکتا ہے, کہاں سے پروموشن مل سکتا ہے, کہاں سے بزنس میں پروفٹ ہو سکتا ہے, کہاں سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. ہر چیز کو استعمال کرو. پرندے نکل رہے ہیں رزق کے لیے, حاجرہ چڑھ رہی ہیں صفا پہاڑ پر, مریم علیہ السلام ہلا رہی ہیں اس پیڑ کو. تو اس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, یہ جو کنسپٹ آ گیا نا مسلمانوں میں کہیں پر, یہ کنسپٹ قرآن حدیث کا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑو, اللہ ہے نا, بھروسہ لیکن اللہ پہ کرو. اب یہاں کیا ہے میرے بھائیوں, ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. ارے آسمان و زمین کا کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ مچھیوں کو بھی رزق دیتا ہے, ایسی ایسی مچھیاں ہیں ٹن کے ٹن کھانا چاہیے ان کو, ہر کھانے کے ٹائم پہ ٹن کے ٹن کھانا چاہیے, ان کو بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اب یہاں پہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا سمجھتے ہیں ہمارا ہے. میرے بھائیوں, آئیے آج کے اس درس میں قرآن و حدیث کی ایک بات پر ہم یہ دھیان دیں, ایک عادت ڈالو, ٹینشن مت لو. اپنے آپ سے پوچھو, کچھ بھی آئے سچویشن معاملہ آئے, میں اونٹ کو باندھا میں نے کہ نہیں باندھا؟ اگر اونٹ کو نہیں باندھے ہو نا تو باندھ دو. مطلب کیا؟ اونٹ ہے آپ کے پاس, آپ لوگوں کے پاس اونٹ ہے, تو آپ لوگ حدیث پہ عمل کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو اونٹ ہی نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ کون سی حدیث؟ اونٹ کو باندھ دو. تو آپ لوگوں کے پاس تو اونٹ ہی نہیں ہے, تو آپ لوگ عمل کیسے کریں گے حدیث پر؟ کیسے کریں گے؟ اب اس کے لیے پرائز رکھیں گے, پرائز میں کتنی چھوٹ ہے میں سمجھ لیتا ہوں. ایک اور, جزاک اللہ خیر. لیکن ہاتھ اٹھا کے صحیح جواب دینے والے کو کہ بھائی جس کے پاس اونٹ ہی نہیں ہے وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کرے گا؟ ہاں جی, اونٹ ہے وہ تو اونٹ کو باندھ سکتا ہے, جس کے پاس اونٹ نہیں ہے وہ اونٹ کو کیسے باندھے گا؟ ہاں جی, کوشش کر کے, لیکن اونٹ کو باندھ دو دیا ہے نا حدیث میں. آپ کے پاس اونٹ ہے نہیں ہے تو کیسے باندھیں گے آپ اس حدیث پہ, کیسے عمل کریں گے؟ کوشش کریں گے. مطلب کیا ہے پھر؟ اونٹ کہاں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, بھائی نے سمجھانے کی پوری بہترین کوشش کی, اور اس کوشش کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح بتایا انہوں نے. ایک سمپل سا آدمی بھی اس بات کو کتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس طرح سے لوگ بھٹک رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں قرآن و حدیث کی ایک بنیادی اصول کو, کہ اونٹ کو باندھنا ہے اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. میرے بھائیوں, اپنے آپ سے پوچھو, باندھے اونٹ کو کہ نہیں باندھے؟ اور اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ اونٹ ہی نہیں ہے تو ہمارے بھائی سے پوچھ سکتے ہو آپ انشاءاللہ. تو یہاں سوال کیا ہے کہ اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. اب یہاں بات یہ ہے نا کہ اونٹ کو باندھ دیے نا, پھر ٹینشن مت لو, پھر ٹینشن مت لو, اللہ پہ چھوڑنا سیکھو. اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں نا تو اللہ کو بہت پسند ہے. انسانوں پہ چھوڑتے ہیں نا کہ میں یہ کام تم پہ چھوڑتا ہوں, یہ کام بھی تم پہ چھوڑتا ہوں, یہ کام بھی تم پہ چھوڑتا ہوں, تو سامنے والا کیا بولے گا؟ سب مجھ پہ چھوڑ رہے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عبادت ہے یہ ایک دل کی عبادت ہے. یہ جو ٹینشن آتا ہے نا, یہ ٹینشن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا ہے آدمی. کام کا آدمی بھی بیکار کا بن جاتا ہے اگر ٹینشن سر پہ سوار ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں ٹینشن لیو؟ ٹینشن کیوں لیو؟ اپنے آپ سے 2 سوال پوچھو. بولے میں نے اونٹ کو باندھا نہیں باندھا؟ باندھ دیے اونٹ کو. کیسے باندھے؟ برابر سے باندھے کہ نہیں باندھے؟ باندھ دیے. اب چھوڑ دو اللہ پر, اب اپنے اوپر مت چھوڑو, اب تمہارے سر پہ رکھنا نہیں ہے یہ, اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو. اور یہ کریں گے نا, اگر یہ کریں گے, کیا کریں گے؟ اونٹ کو باندھیں گے اور اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمیں بھی رزق دے گا, ہاں, جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. لیکن یہ کرنا پڑے گا. اور میرے بھائیوں, ہم انسان جو ہے نا کمزور ہوتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں.
میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 28 ہے. ہم لوگ ٹینشن لے کے کام نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں اللہ پر. اے اللہ میں تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں, اے اللہ یہ بھی تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں. سب کچھ چھوڑو اللہ پر, لیکن اونٹ کو باندھو. تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. اور آخری پوائنٹ تیسرا, اس کے بعد میں ہم کچھ چونکنے والی باتیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس موضوع پر تھوڑا بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے لوگوں میں. تیسرا پوائنٹ میرے بھائیوں, اگر حلال کمائی چاہیے تو پہلا پوائنٹ سیٹ بیلٹ. سیٹ بیلٹ کیا تھی؟ مالداری, قناعت, کنٹینٹمنٹ. ہاں یہ مالدار بنیں گے نا انشاءاللہ. ہاں پہلا پوائنٹ مالداری. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر. اب تیسرا پوائنٹ یہاں پہ بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, اور وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا. سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین. ہماری بازار میں وہی لوگ تجارت کریں گے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے. مطلب تمہیں تجارت کے رولز معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بزنس میں بھی رولز ہوتے ہیں. اسلام نے نماز سکھایا, زکوٰۃ کا سسٹم سکھایا, حج کا سسٹم سکھایا, عبادتیں تو سکھائی. دنیاوی معاملات میں بھی رولز ہمیں ملتے ہیں. دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو قید خانے کی باؤنڈری ہوتی ہے نا, تو تجارت میں بھی رولز ہوتے ہیں بزنس میں. میرے بھائیوں بزنس میں آزادی نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں, ہاں کچھ بھی کرو. وہ جنت الکافر, کافر کی جنت ہے یہ دنیا, وہ کیسے بھی کچھ بھی کرے گا. لیکن مسلم کے رولز ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ معلوم کرو رولز. نماز پڑھنا ہے, رولز معلوم کرتے ہیں کہ نہیں معلوم کرتے ہیں؟ کوئی اگر سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا چلے گا؟ نہیں چلے گا. اب بزنس کے بھی رولز ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں آج بہت سارا پرابلم اس لیے ہے نا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا رولز ہیں. تو میں آپ سب بھائیوں کو ابھارتا ہوں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے. اب جو کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو سب سے اہم چیزیں جیسے عقیدہ, توحید سیکھنا. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو سیکھنا ہے, لیکن باقی آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ آپ کون ہو پروفیشنلی؟ ہاں سوری لٹل لاؤڈر. ہاں اسٹوڈنٹ. یہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ کے رولز کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے رولز کیا ہے؟ کوئی لائر ہے, لائر کے رولز کیا ہے؟ کوئی تاجر ہے, تاجر کے رولز کیا ہے؟ کوئی سروس کر رہا ہے, سروس کرنے والے کے رولز کیا ہے؟ معلوم کرو. عمر رضی اللہ عنہ انٹری نہیں دیتے تھے بزنس میں. ہماری مارکیٹ میں انٹری ان کو ملے گی جو دین کا علم رکھتے ہیں. کیا رولز ہیں معلوم کرو. آج الحمدللہ فتاوی کی ویب سائٹ سے میرے بھائیوں علماء کے فتاوے موجود ہیں. جو کر رہے ہو, اکثر ہوتا ہی ہے نا کہ ہم سے پہلے وہ سوال کوئی نہ کوئی پہلے سے پوچھ کے رکھا ہے, اور لاکھوں سوالوں کے جواب ہے انٹرنیٹ پر ریڈی. فتاوی کی ویب سائٹ ہے اوتھینٹک الحمدللہ. تو کیا کریں, چیک کر لو. موبائل میں آج کل آ گیا الحمدللہ, چیک کرو. علماء اکرام سے سوال پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان شفاء العی السؤال. جہالت کا شفا ہے سوال پوچھنا. تو معلوم کر لینا چاہیے, اس میں شرم نہیں. کیسے پوچھوں گا ایسے نہیں سوچنا. حیا ایک انسان کو نہ روکے علم حاصل کرنے سے میرے بھائیوں. وہ کیا سوچیں گے, انہیں کیا لگے گا, نہیں سوچنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہو علم حاصل کرو. اب اسی وجہ سے میرے بھائیوں آپ سب کو میں کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں حرام کمائی کی, جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو ایک اچھا جاب سمجھا جاتا ہے. میں سودی بینکس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میرا بیٹا تو بینک میں جاب کر رہا ہے. اب سودی بینکس کا جو سسٹم ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا, سود کھانے والے پر, وموکلہ, سود کھلانے والے پر, وکاتبہ, سود کی انٹری کرنے والے پر, کاتبہ انٹری کرنے والے پر, وشاہدین, دونوں گواہوں پر, وقال ہم سواء, کہا یہ سب کے سب برابر ہے.
سب کے سب برابر ہے یہ لوگ. ہمارے یہاں تو اچھا سمجھتے ہیں اس جاب کو، لیکن ہے تو حدیث کے مطابق سود دینے والا لینے والا سب کا معاملہ یہی ہے. کئی جگہوں پہ یہ سسٹم چلتا ہے بی سی کا سسٹم. کیسا بی سی میں؟ کیسا کہ بھئی ہر مہینے سب لوگ 1,000 ریال نکالیں گے، 10 لوگ، اور جس کا بھی نمبر آ گیا وہ پہلے لے گا. لیکن اس کے اندر ایک سسٹم چلتا ہے ڈسکاؤنٹ بی سی جسے کہتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں جلدی چاہیے تو ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی. یعنی اگر 10,000 ریال کی بی سی ہے تو 10,000 میں سے کچھ ڈسکاؤنٹ کر کے ملے گا. جلدی نمبر مل رہا ہے نا تمہیں، تو تمہیں 10,000 نہیں ملے گا، تمہیں 9,500 ملے گا، 9,200 ملے گا. ڈسکاؤنٹ نام تو ہے، ڈسکاؤنٹ ہے سود. سود نام بدل کر کے آتا ہے میرے بھائیوں. آج کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ سود نام بدل کر کے آتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دوسرے صحابی سے کہتے ہیں، اِنَّكَ فِي أَرْضٍ رِبَا بِهَا فَاش، تم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں پہ سود کا کام عام ہے. اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے قرض، فَهْدَى إِلَيْكَ، اور تمہیں ہدیے میں دے، حِمْلَ تِبْنٍ اور حِمْلَ شَعِيرٍ اور حِمْلَ قَطْ، تھوڑا سا بھوسا دے دے، تھوڑا سا جو دے دے، تھوڑا سا کوئی بھی چھوٹی چیز دے دے، فَلَا تَأْخُذُوا فَإِنَّهُ رِبَا، مت لینا، وہ تو سود ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے سینٹر کے عالم کی بات ہے، وہ خود ریئل مثال بتا رہے تھے. بول رہے تھے ایک بار انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا. اب قرض اس سے لیا تھا، وقت آنے پر واپس دینے والے تھے انشاءاللہ. اب درمیان میں ایسا ہوا کہ ایک چیز انہوں نے گھر میں سے نکالی اور کوئی چیز ان کو کام نہیں تھی. بولے میں دے دوں کسی کو، بتا رہے ہیں ٹفن تھا. بولے مجھے ضرورت نہیں تھی، میں سوچا میں کسی کو دے دوں، ہدیہ کر دوں. تو انہوں نے کسی کو کیا، تو جس نے قرض دیا تھا اسے لگا، ارے میرے پاس سے تم نے قرض بھی تو لیا ہے نا، تمہیں مجھے دینا چاہیے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی سود مانگ رہا تھا مجھ سے. میرے بھائیوں، سود صرف پیسوں میں نہیں ہوتا ہے. کئی بار سود کئی شکلوں کو بدل کے آتا ہے، شکلوں کو بدل کے سامنے آتا ہے. پہچاننا ضروری ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری حرام چیزیں ہیں جو اس لیے پہچاننے میں نہیں آتی کیونکہ آدمی اس کے تعلق سے علم حاصل نہیں کرتا. مثال کے طور پر آدمی کے پاس چیک ہے، پوسٹ ڈیٹڈ چیک، 1 مہینے 2 مہینے بعد کی تاریخ ہے. 1 لاکھ ریال کا چیک ہے لیکن 2 مہینے بعد کی تاریخ ہے. تو کوئی نہ کوئی ملتا ہے، بولتے کہ ایک کام کرو، میں اسے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے تمہیں دے دیتا ہوں ابھی. اب یہ کیا ہے؟ جو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ سود ہے، کیونکہ پیسے آج مل رہے ہیں، سامنے والے کو کل پیسے ملیں گے. کئی ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر علماء بتاتے ہیں، اور یہ فتویٰ ہے موجود، کہ مان لیجئے کہ کوئی چیز کے پیسوں کے لیٹ پیمنٹ ہے، پیسوں کا لیٹ پیمنٹ ہے، اور لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے لیٹ فیس لگائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ لیٹ فیس نہیں ہے، یہ سود ہے. ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی بار حلال کمائی کے تعلق سے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حرام چیز نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو چیز حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ. جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی قوم کے لیے کوئی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو حرام کرتا ہے اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے. مطلب کیا؟ بے حیائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ بے حیائی حرام ہے. اب کوئی بے حیائی کی چیز بیچ رہا ہے، میگزین ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس میں بے حیائی ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. سگریٹ کے تعلق سے علماء کے فتاوے موجود ہیں میرے بھائیوں کہ سگریٹ پینا حرام ہے، زہر ہے، سلو پوائزن ہے. وہ زہر پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ زہر پینا تو حرام ہے نا. سگریٹ سلو پوائزن ہے. لاکھوں لوگ سگریٹ پی کے مر چکے ہیں. سگریٹ پینا سلو پوائزن ہے. یہ باڈی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے سنبھالنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو سلو پوائزن پینا کیا ہے؟ سلو پوائزن پینا بھی حرام ہے. اور خود ہی نہیں، پڑوسی کو بھی سلو پوائزن پلاتا ہے آدمی. لت لگ گئی سگریٹ کی
تو پیسے ضائع کرنے والی چیز بھی ہے اور سلو پوائزن بھی ہے. اب اس میں کیا ہے, جب سگریٹ پینا حرام ہے تو سگریٹ بیچنا وہ بھی حرام ہے. اب میرے بھائیوں جائزہ لو, کوئی ہے جو کچھ ایسی چیزیں بیچ رہا ہے, ایک ایسی سکیمز بیچ رہا ہے جسے حرام ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کیا بیچ رہے ہو اس کا فتویٰ چیک کر لو نا. اچھا یاد رکھو, جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا, حلال کر کے بھی اتنا ملے گا, حرام کر کے بھی اتنا ہی ملے گا, بلکہ اچھے کام کر کے بڑھنے کا چانس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو معاملہ ہے نا کہ آدمی پیسے کے معاملے میں بولتے ہیں ذرا یہ چیز میں باہر رکھتا ہوں دماغ سے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے, تھوڑے دنوں کے لیے ہم یہاں رہ رہے ہیں, اور یہ ایک امتحان ہے, ایک ایسا امتحان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ. میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی ساری چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرض دیا, اب پیسے لینے جا رہے ہیں تو سامنے والا کہہ رہا ہے آؤ 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 تھوڑا بیٹھو کھانا کھاؤ. علماء کہتے ہیں کہ کھانا کھلا رہا ہے, کیا نارملی بھی کھلاتا تھا آپ کو؟ بھئی نارملی کھانا کھلاتا تھا تو الگ بات ہے, لیکن اگر نارملی کھانا نہیں کھلاتا ہے اور ابھی خاص اس لیے کھلا رہا ہے کیونکہ آپ نے قرض دیا ہے, میرے بھائیوں یاد رکھو جب کسی کو قرض دیتے ہیں نا اس کا پروفٹ جو آتا ہے نا اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک شخص اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے مرتين, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا كصدقتها مرہ, ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک بار صدقہ ہو گیا. مان لو مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو 5000 ریال 2 بار قرض میں دیا تو ایک بار صدقے کا ثواب ہو گیا, مطلب پیسے بھی آئے, تو مطلب پیسے جو تھے واپس بھی آ گئے اور صدقے کا اکاؤنٹ میں انٹری مل گئی, نیکی صدقے کی انٹری مل گئی. کب قرض دیتے ہیں تو, جو ہمارے یہاں لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں نا, ہاں بھئی قرض ایک بار دیا تھا, دیا تو آیا ہی نہیں واپس, اس کے بعد زندگی بھر کسی کو قرض نہیں دیا. بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے. ہاں حالانکہ اس میں بھی ہم لوگ رہنمائی پر عمل کریں گے قرآن و حدیث کی تو بہت سارے بچنے کے چانس ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگ ہیں ان کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کی کیا ہے, کون ہے وہ 3؟ اس میں سے ایک وہ ہے جس نے کسی کو قرض دیا تھا لیکن لکھا نہیں تھا, اس کو لکھا کے اگریمنٹ لے کے 2 آدمی کی سائن نہیں لی تھی, اب سامنے والا پیسے واپس دے ہی نہیں رہا ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کے لیے, لیکن اس کی بد دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم نے لکھا کیوں نہیں, تمہیں لکھا لینا چاہیے تھا. یہاں پہ بھی اسلام کا سسٹم ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرض کے بدلے میں پیسہ پروفٹ اللہ کی طرف سے ہے. انسانوں سے لیں گے نا وہ سود ہے. وہ کھانا کھلا رہا ہے نا, تو یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر کھلا دیا نا تو تم بھی اس کو بلا کے کھلا دو, تاکہ ریورس قرض دینے کا فائدہ اللہ سے ملے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, ایک رات میں تو سب کچھ نہیں آ سکتا, لیکن ایک جذبہ ہمارے اندر آ جائے نا کہ نہیں میں حلال ہی کھاؤں گا اور میرے گھر والوں کو صرف حلال کھلاؤں گا, اور جتنے دن تک دنیا میں رہوں گا جو اللہ نے میرے لیے رزق لکھا ہے وہ رزق حلال کر کے حاصل کروں گا, اور اللہ کی عبادت کے عمل کر کے صحیح کام کر کے ہمارا رزق بڑھ جائے گا دنیا کا بھی. تو میرے بھائیوں یہ بنیادی اصول ہے, اگر ہم سب اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں تو یہ معاملہ ایسا ہے, یہ ایک امتحان ایسا ہے, اس کے اندر ہم سب انشاءاللہ پاس ہونے کے راستے پہ بھی جا سکتے ہیں, فیل ہونے کے راستے پہ بھی جا سکتے ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا, جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس کیا آیا, وہ حلال آیا یا حرام آیا, نہیں فکر کرتے ہیں لوگ. ہم سب کو میرے بھائیوں اس چیز کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. مدد تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے, اللہ سے رزق مانگے ہم, اور صرف دنیا نہیں مانگے, دنیا اور آخرت کو مانگے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.